سب سے بڑی چیز اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں تو سب سے زیادہ کامیاب ہے. جیسے میں نے آیت پڑھی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم کامیاب ہرگز نہیں تصور کیا جا سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اس خرچ کا معنی صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے. اساتذہ اپنی صلاحیت ہے، اساتذہ اپنا وقت، اساتذہ اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ بہترین لوگ ہیں. آج کل وقت کون دیتا ہے؟ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے بھائی آپ کے پاس وقت ہے ملاقات کا؟ تو ایک استاذ بچوں کے لیے وقت نکال چکا ہے تو وہ اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کر رہا ہے. جیسے پیسے والے کے پاس پیسہ وہ پیسہ خرچ کر دے، مال والے کے پاس مال ہے اس نے مال خرچ کیا، اوقات والا اوقات خرچ کر رہے ہو تو بہت بڑی چیز ہے. اچھا پھر علم پڑھنے اور پڑھانے کا رتبہ، رسالت امام علیہ السلام کا فرمان حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، جامع ترمذی میں موجود ہے، باب ما جاء فی حث العلم کے تحت فرمایا من سلک طریقا یطلب او یلتمس، دونوں روایتیں ہیں کہ جو اس لیے گھر سے نکلتا ہے کہ مجھے علم ملے، وہ علم کی تلاش شروع کر دیتا ہے، اس کی مانگ اور طلب میں نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت کے راستوں کو آسان کر دیتے. تو آپ اساتذہ کرام ہیں، آپ کے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنے آپ کا ایک تعلق صرف یوں نہ سمجھیے کہ بس پڑھا اور گیا. ہمارے مدرسے سے بھی ماشاءاللہ ایک بہت معتد بھی تعداد ہے، لیکن اسکول کالجز کے اساتذہ سے میں ایک بات کہوں گا، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، جج ہو، وکیل ہو، بیوروکریٹ ہو، کسی بڑے عہدے پہ وہ آپ کسی اسکول سے چل کے جاتے ہیں. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کو اور خصوصاً سٹی کو اور اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 2 کو یہ مقام حاصل ہے کہ صدر پاکستان صدر محمد اسحاق خان اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمارے اسلامیہ اسکول سے پڑھ کر گئے تھے، اور جب واپس انہوں نے دورہ کیا آ کر تو وہ کہتے مجھے آج تک یاد ہے میں یہاں بیٹھا، یہاں پڑھا، یہ سارے معاملات تھے. تو یہاں سے پڑھنے والے کہاں کہاں تک نہیں پہنچتے. تو آپ نے جو اینٹ رکھنی ہے نا اس بنیاد کی، وہ بڑی سوچ سمجھ کے رکھنی ہے، کیونکہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں ایک فکر دی ہے. فارسی زبان میں حضرت علامہ، یہ آپ ضرب کلیم پڑھیں نا تو علامہ اقبال کا ایک شعر سمجھ آتا ہے کہ خشت اول چون نہد میں عمار کج تا سریا میر اود دیوار کج. کہا جب بنیاد کھودی جا رہی ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی سرائکی زبان میں کہتے ہیں ایرا کھٹیندہ پیا ہوندہ، یہ جو بنیاد کھد رہی ہوتی ہے تو اس میں پہلی اینٹ اگر بنانے والے نے، معمار نے، مستری نے ٹیڑھی رکھ دی تو وہ سریا ستاروں تک بھی دیوار کیوں نہ چلی جائے بلندی میں، وہ ٹیڑھی جائے گی. تو جس ترتیب پر آپ اپنے سامنے اپنے تلامذہ کو، شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو بٹھائے ہوئے ہیں، تو پہلی بات آپ یہ طے کر لیں کہ میں پہلی اینٹ رکھ رہا ہوں، اس پر یہ معاملہ آگے چلے گا. تو آپ کو وہ صفات اپنانی چاہیے جو صفات ایک قابل احترام استاذ کے ہونے چاہیے. وہ صفات کیا ہے؟ سب سے پہلے نباز ہونا چاہیے معلم کو. نباز کا معنی جیسے حکیم طبیب حاذق یوں نبض پہ ہاتھ رکھ کے گونگے کا بھی علاج کر دیتا ہے جو اپنی حالت بتا نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی زبان گونگ ہے نا، اس کے نبض بول رہی ہے. یہ طبیب حاذق ہے، نباز ہے، وہ نبض جانتا ہے. آپ اور ہم تو بولنے والے، ہم کہیں گے ہمیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. گونگے کا علاج بھی حکیم کر دیتے ہیں، کیوں؟ وہ نبض کو جانتے ہیں. تو معلم کو سب سے پہلے نباز ہونا چاہیے. وہ اپنے شاگرد کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا اس کا مزاج سمجھ جائے کہ یہ بچہ کس ترتیب سے سمجھے گا، کس حیثیت سے سمجھے گا، کس معاملے سے. اور اس کے ساتھ استاذ اور شاگرد کے حیا کا پردہ آخر تک برقرار رہے. یہ نہ ہو کہ اب یہ فائنل ایئر میں آ گئے ہیں تو چلو استاذ اور شاگرد کے حیا کا پردہ ختم ہو جائے. استاذ اور شاگرد کا کوئی فائنل ایئر نہیں ہوتا. شاگرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ شاگرد شاگرد ہوتا ہے. وہ یہ نہ سمجھو اسکول لیول پہ فائنل ایئر ہے، اس کی ایجوکیشن لیول کا ہے، لیکن جو ایجوکیشن عملی طور پہ اس کی ابھی ملے گی نا معاشرے میں، وہ تو ہمیشہ اپنے اساتذہ سے یہ تعلق رکھے گا. زندگی کی کسی موڑ پہ بھی اس کو کچھ سمجھنا ہوگا تو اپنے استاد سے رابطہ کرے گا. تو وہ کہتے ہیں نا
جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. حالانکہ عام طور کا ذہن کیا ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی مل جانی چاہیے، اس کو سبق یاد ہو گیا. حالانکہ اگر اس جملے کی گہرائی میں ہم اتر کے دیکھیں تو جس نے سبق یاد کیے اسے چھٹی نہ ملے یعنی اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. تو یہ ساتھ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اپنے سے سینئر جو ہیں، اپنے سے بڑے بزرگ اکابر جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ استاذ لے کہ یہ ٹیچنگ کیسے کرنی ہے، یہ پڑھانا کیسے ہے، اس مضمون کو میں نے کس طرح بیٹھ کے بچوں کو سمجھانا ہے. یہ اس سے استاذ کے چیزیں ہونی چاہیے. اپنے سے سینئر لیول کو وہ اس کو فالو کرے، اس کو دیکھے. کیوں؟ ایک ہوتا ہے تجربہ کرنا، ایک ہوتا ہے تجربے سے سبق حاصل کرنا. تجربہ کرنے میں آپ کو وقت لگے گا، آپ کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی، پھر جا کر تجربہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور تجربے سے سبق بغیر صلاحیتیں ضائع کیے بندہ کسی کی مان کے بھی کر لیتا ہے. تو تجربے سے سبق حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اپنے سے سینئر لیول، اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اپنے اکابر کے حالات کو بندہ پڑھے اور ترتیب کو دیکھ کر کرے تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.